الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے راہ گیروں کا احساس۔ دین اسلام کی تکمیل اور خوبیوں میں سے ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آج جو ہمارے سلسلے کا عنوان ہے راہگیروں کا احساس، اس کے متعلق بھی دین اسلام نے بڑی جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اے عاشقان رسول، راستے میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ نگاہیں جھکا کر بیٹھے، مظلوم کی مدد کرے، ستم رسیدہ و حسرت زدہ کی فریاد رسی کرے، ضعیف و کمزور کی مدد کرے، راستہ بھولے ہوئے کی رہنمائی کرے، سلام کا جواب دے، سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، لطافت و شفقت کے ساتھ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اگر کسی کو گناہوں پر اصرار کرنے والا پائے تو اسے ڈرائے اور اس پر سختی کرے، یعنی بقدر استطاعت اسے روکنے کی کوشش کرے۔ بغیر دلیل کے کسی چغل خور کی باتوں پر دھیان دے، نہ کسی کی ٹوہ میں پڑے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا، جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، راستے سے عورتیں بچے گزرتے ہیں، نیز وہاں سے لوگوں کے مال سواریاں گزرتی ہیں، اس لیے وہاں بیٹھنا خطرناک بد نظری کا اندیشہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، راستوں پر بیٹھ کر یہ 5 نیکیاں یا ان میں سے جس قدر بن پڑیں کیا کرو۔ نگاہیں نیچی رکھو تاکہ اجنبی عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ راستے سے کانٹا، اینٹ، پتھر الگ کر دیا کرو تاکہ کسی راہگیر کو نہ چھبے، نہ ٹھوکر لگے۔ جو راستہ گزرنے والا تمہیں سلام کرتا ہوا گزرے اس کا جواب دو۔ اگر تم راستے میں کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھو تو اس سے روکو، اس کے عوض اسے اچھے کام کرنے کا مشورہ دو۔ اس صورت میں تمہارا وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیمیا پیتل تانبے کو سونا کر دیتی ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم گناہوں کو ثواب بنا دیتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں راستے کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ راستے کا حق، نگاہیں نیچی رکھنا۔ واقعی نگاہیں نیچے رکھنے کی بے حد اہمیت ہے، لہٰذا حصول ثواب آخرت کی نیت سے آنکھوں کے متعلق نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنکھ کو ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے، کیونکہ اللہ کریم جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا، اسی طرح بروز قیامت بندے سے فضول نظر مثلاً بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اجنبیہ یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں گے تو بد نگاہی سے بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآن ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ راستے کے دوسرا حق تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے۔ یقیناً راہگیروں کا احساس کرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے ایک شخص کو جنت مزے سے پھرتے دیکھا اس درخت کی وجہ سے جسے اس نے راستے کے کنارے سے کاٹ دیا تھا، جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی وہ خاردار تھا یا بے خار، اس کی جڑ راستے کے کنارے پر تھی مگر شاخیں راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے تکلیف دور کرنے کے لیے اسے جڑ سے ہی اکھیڑ دیا تاکہ آئندہ بھی شاخیں نہ پھیل سکیں۔ اگر یہ درخت اس کی اپنی ملکیت تھا یا خود رو تھا تب تو اس کے کاٹ دینے اور اس کی لکڑی گھر لے جانے پر کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کسی غیر کی ملکیت تھا تو اس نے فقط دفع ایذا یعنی تکلیف دور کرنے کے لیے کاٹ دیا ہوگا، اس کی لکڑی پر قبضہ نہ کیا ہوگا۔ اس صورت میں اس حدیث سے مسئلہ حاصل ہوگا کہ موذی یعنی اذیت دینے والی چیز کو ختم کر دینا جائز ہے اگرچہ دوسرے کی ملکیت ہو۔ دیوانہ کتا جو کسی کا پالتو تھا، پاگل کتا جو کسی کا پالتو تھا، سرکس والوں کا بھاگا ہوا شیر، سپیروں کا چھوٹا ہوا سانپ مار دیے جائیں، راستے میں کھودا ہوا کنواں پاٹ دیا جائے، اس میں مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں یا شب معراج میں دیکھا، یا نماز کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، راہ گیروں کا احساس کرتے ہوئے راستے سے ہر اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ کریم کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ کریم اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، راستے کا تیسرا حق سلام کا جواب دینا ہے۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام و ملاقات کی بڑی فضیلت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کریم کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرد مرد سے یا عورت عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، راستے کا چوتھا حق نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ثواب کی تو کوئی انتہا نہیں۔ راستے میں اکثر اس کا بہت موقع ملتا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی بھی کیا بات ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو ایک کلمے، لفظ، قول یا بات کے بدلے
ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، راہ گیروں کا احساس کرتے ہوئے ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے راہ گیروں کو، چلنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ مثلاً دکان کا سامان فٹ پاتھ پر رکھ کر پیدل چلنے والوں کا راستہ بند کر دینا، گھر کے آگے چبوترا یا گٹر یا پودوں کی کیاری بنا کر گلی تنگ کر دینا، دیگیں پکانے کے لیے گھڑے کھودنا، گلی میں غلط پارکنگ کر کے دیگر گاڑی والوں کو پریشان کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تو لوگوں نے منزلیں تنگ کر دیں اور راستہ روک لیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ یہ اعلان کرے، بے شک جو منزلیں تنگ کرے یا راستہ روکے تو اس کا کچھ جہاد نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستہ روک لیا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وقت سفر و حضر میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا کچھ جہاد نہیں کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی اس جہاد کا پورا ثواب نہ ملے گا۔ بعض لوگ مسجد میں گزرگاہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں، جیسے مسجد میں راستہ بنا ہوتا ہے، چلنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں نماز شروع کر دیتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بعض حضرات صف میں زیادہ جگہ گھیر کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں اس حدیث پاک سے سبق لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا عبادت کا مغز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقوق عامہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اس بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حصول علم دین کے لیے کئی سال تک آتا جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے اعراض یعنی پہلو تہی بے توجہی فرما کر کلام کرنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ آپ سے مسلسل اس تبدیلی کا سبب پوچھتا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب نہ دیتے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے سڑک کی جانب سے اپنی دیوار کو لیپا ہے اور سڑک کے کنارے سے قد آدم کے برابر مٹی لی ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی عام گزر گئے، عام چلنے کی جگہ ہے، اس لیے تم علم منتقل کیے جانے کے قابل نہیں ہو۔ یوں ہی کوئی راہگیر مسافر کسی مشکل میں ہو تو اس کا احساس کرتے ہوئے اس کی مدد کیجیے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسافر خانے اور غلے کے گودام بنوائے جن سے مسافروں کی مدد کی جاتی۔ چنانچہ علامہ محمد بن سعد بصری ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گودام قائم فرمایا اور اس میں آٹا، ستو، کھجور، کشمش اور دیگر ضروریات کی چیزیں رکھتے تھے۔ جب کوئی مسافر اور مہمان آپ کے پاس آتا تو اس کی مدد فرماتے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیانی راستوں پر ایسے وسائل قائم فرمائے جن سے مسافروں کو مدد ملتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں راستوں میں سے گزرنے والوں کا احساس کرتے ہوئے، راہ گیروں کا، پیدل چلنے والوں کا، موٹر سائیکل سواروں کا احساس کرتے ہوئے انہیں تکلیف دینے سے بچنے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔